بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل سبق آموز واقعات اور میں ہوں آصف الرحمان۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مجلس کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ حضرت حذیفہ تابعین کی ایک مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے سوال کیا کہ اے ابو عبداللہ، آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں آپ تو۔ اور ایک اور نوجوان کہنے لگا کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زمین پہ نہ لگنے دیتے، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھتے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بھائی، پہلی بات جو تم نے کی ہے کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم سے زیادہ خوش نصیب تو تم لوگ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھے ایمان لائے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بن دیکھے عقیدہ ہے تمہارا۔ اور جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ ہم اگر ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پاؤں مبارک زمین پہ نہ لگنے دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھا کے رکھتے، تو یہ ایک تمنا ہے، شاید یہ تمنا ہی رہتی اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح نہ ہوتے جس طرح تم کہہ رہے ہو۔ اور پھر کہنے لگے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی پیروی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی ہم نے پیروی کی، اور ہم نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکام دیے ہیں، ہم نے کبھی ان سے سرتابی نہیں کی۔ پھر کہنے لگے چلو میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جنگ خندق کا موقع تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیر تک نماز پڑھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور کہنے لگے کوئی ہے جو تم میں سے جائے اور مشرکین کی خبر لے کے آئے کہ مخالفین کیا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی نہ اٹھا، اور وجہ یہ تھی کہ ایک تو شدید خوف تھا، دوسرا شدید سردی، اور تیسرا ہمیں بھوک بھی شدید قسم کی لگی ہوئی تھی۔ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے، تھوڑی دیر بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہنے لگے کہ کون ہے جو ہمیں مشرکین کی اطلاع اور خبر لا کے دے، اور فرمانے لگے کہ میں اس کو یہ ضمانت دیتا ہوں کہ وہ صحیح سلامت جائے گا اور صحیح سلامت واپس آئے گا۔ اور کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اسے میرا رفیق بنا۔ تو کہتے ہیں ہم میں سے کوئی نہ اٹھا، وجہ یہ تھی کہ خوف سے پتے پانی ہو رہے تھے، اور بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اور سردی سے ہم ٹھٹر رہے تھے، ہمارے دانت کانپ رہے تھے۔ کہتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میرا نام لے کر پکارا اور کہا قم یا حذیفہ، حذیفہ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اتنی شدید سردی، اتنی شدید بھوک، اور اتنا شدید خوف تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام نہ لیتے تو شاید میں بھی کھڑا نہ ہوتا۔ کہتے ہیں چونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منتخب کر لیا تھا اور میرا نام لے لیا تھا، اس لیے اب سرتابی کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول کہنے لگے جاؤ حذیفہ اور خبر لے کے آؤ کہ مشرکین کیا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں جانے لگا تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ حذیفہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے وہ چوکنے ہو جائیں یہاں تک کہ تم واپس لوٹ آؤ۔ کہتے ہیں میں چلا گیا، جا کے مشرکین کے گروہ میں گھس گیا، وہاں میں نے دیکھا ابو سفیان بیٹھا آگ تاپ رہا تھا اور کہہ رہا تھا قریش سے کہ قریشیوں، بنو قریظہ نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے اور ہم ایسی جگہ پہ ہیں جہاں ہم ٹھہر نہیں سکتے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نظر آنے والے لشکر بڑی پھرتی سے اپنا کام کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی چلا دی تھی اور ان کی دیگیں چولوں سے الٹ گئی تھی، گھوڑے اور اونٹ بدک کر بھاگ رہے تھے، اور خیموں کی میخیں اکھڑ گئی تھی، خیمے زمین بوس ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں ابو سفیان کہنے لگا
کہ قریشیوں ہم ایسی جگہ پہ ہیں اور اوپر سے بنو قریظہ نے ہمارے ساتھ غداری کر دی ہے، ہمارا انہوں نے ساتھ نہیں دیا، لہٰذا ایسا کرو کہ یہاں سے نکل چلو، میرا تو مشورہ یہ ہے وگرنہ ہم تباہ ہو جائیں گے، لہٰذا یہاں سے نکل چلو۔ کہتے ہیں یہ کہتے ہی ابو سفیان اپنے اونٹ پہ سوار ہو گیا اور اپنے اونٹ کو مارا تو وہ اپنے تینوں پاؤں پہ کھڑا ہو گیا۔ پھر ابو سفیان کو خیال آیا اور اس نے اس کا چوتھا پاؤں بھی کھولا، اور کہتے ہیں کہ اس وقت ابو سفیان میرے تیر کے نشانے پر تھا، میرا جی چاہا، میں نے کمان سنبھالی اور میرا جی چاہا کہ میں اس کو یہیں پر قتل کر دوں، لیکن کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حذیفہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ جس سے وہ چوکنے ہو جائیں، تو میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ کہتے ہیں ابو سفیان پھر کہنے لگا کہ اپنے ساتھیوں کو دیکھو، کیا تم میں کوئی ایسا تو نہیں جو باہر سے آیا ہو، کوئی غیر ہو؟ کہتے ہیں قبل اس کے کہ وہ کوئی میرے سے سوال کرتا۔ میں نے ایک قریشی نوجوان کے ہاتھ کو تھاما اور اسے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں نے کہا اچھا چوکنا رہنا، ہوشیار رہنا کہیں ہم میں کوئی آ نہ جائے۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ ابو سفیان جانے کے لیے تیار ہو گیا، میں بھی واپس لشکر میں لوٹ آیا۔ جب میں واپس آیا میں نے دیکھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کسی زوجہ مطہرہ کی چادر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مجھے اڑا دی۔ کہتے ہیں جاتے ہوئے تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی گرم حمام میں ہوں، آتے جاتے راستے میں مجھے ذرا برابر سردی نہیں لگی، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں انتہائی سکون ہے۔ انسان اپنی زندگی سکون سے گزار سکتا ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ عمل کرے۔ تو کہتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی گرم حمام میں ہوں۔ جب میں واپس آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مجھے اڑا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا کہ اللہ کے رسول وہاں تو اللہ کے اندیکھے لشکروں نے تباہی مچا دی ہے، قریش تو حواس باختہ ہو گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، اور جب بنو غطفان نے خبر سنی ہے وہ بھی بھاگ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سردی کی وجہ سے میرے دانت کانپ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میرے اوپر ڈال دی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں سو گیا۔ صبح جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے سونے والے بیدار ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں اٹھا اور فرمانے لگے کہ یہ وہ رات تھی جو اتنی کٹھن رات تھی، لیکن اس میں بھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا۔ تو محترم سامعین کرام، حالات جیسے بھی ہوں، حالات چاہے موافق نہ ہوں، حالات چاہے انسان کو اپنے خلاف جاتے ہوئے نظر آئیں اور انسان یہ سمجھتا ہو کہ اگر میں نے اس حکم پہ عمل کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا، لیکن یقین مانیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر وہ عمل کر لے، اس حکم پر وہ عمل کر لے، تو یقین مانیں اس کا وہ ساری بدسکونی امن میں تبدیل ہو جائے گی، اسے سکون مل جائے گا۔ یہ کیونکہ اللہ کا بھی وعدہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔